ویلکم ٹو انر ڈیلز۔ ویسے تو کہا جاتا ہے محبت شادی سے پہلے ہوتی ہے، مگر اصل امتحان تو تب شروع ہوتا ہے جب دو اجنبی ایک رشتے میں بن جاتے ہیں۔ کیا محبت وقت کے ساتھ بڑھ سکتی ہے؟ کیا دل کے زخم بھرنے کے لیے کسی کا ساتھ کافی ہوتا ہے؟ یہ کہانی ہے ایک ایسی ہی محبت کی جو شادی کے بعد شروع ہوئی اور دھیرے دھیرے یقین، سمجھ اور احساس میں ڈلتی گئی۔ چلیے آج کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ کمرہ ہلکی سنہری روشنی میں ڈوبا ہوا تھا، مگر نور کو ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے روشنی کے درمیان بھی وہ ایک اندھیرے میں قید ہو۔ وہ بیڈ کے کنارے پر بیٹھی تھی، ریشم، شوخ اور مہنگے لباس میں لپٹی، مگر کوئی بھی چمک اس کے گزشتہ وقت کے بوجھ کو ہلکا نہ کر پا رہی تھی۔ اس کا دوپٹہ جیسے اس کا سانس کھونٹ رہا ہو، زیور زنجیر لگ رہے تھے اور خاموشی بے حد بھاری۔ وہ زندگی میں پہلے بھی اس مقام سے گزر چکی تھی، وہ پہلے بھی ایک بار دلہن بن چکی تھی، اور اس کا انجام صرف تباہی تھا۔ دروازہ ہلکی سی آواز کے ساتھ بند ہوا۔ اسے نظر اٹھا کر دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ محسوس کر سکتی تھی ایک وجود جو پراسرار اور احتیاط سے بھرا ہوا تھا۔ فارس، وہ شخص جو اب اس کا شوہر تھا۔ اس کے قدموں کی آواز اطمینان بھری، مستحکم، لیکن جیسے وہ خود کو آگے بڑھنے سے روک رہا ہو۔ اس کے قدموں کی گونج نور کو اپنے کانوں میں گونجتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ دیر تک دونوں میں سے کسی نے کچھ نہ کہا، پھر آخر کار فارس کی آواز سنائی دی، گہری، نرم، لیکن جیسے وہ مشکل سے بول رہا ہو۔ تم تھک گئی ہوگی۔ نور نے دھیرے سے سانس لی۔ تھکن اس وقت اس کی پریشانیوں میں سب سے چھوٹی پریشانی تھی۔ تھوڑی سی، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ فارس نے سر ہلایا۔ میں صوفے پہ سو جاؤں گا، تم یہاں آرام سے سو جاؤ۔ الفاظ سیدھے تھے، مگر ان میں کچھ ایسا تھا جو اس کے دل کو لگا۔ تبھی اس نے پہلی بار اس رات فارس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ اس کا چہرہ پڑھ نہیں پا رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جیسے کچھ خطرناک، کچھ ادھورا سا ہو۔ ایک پل کے لیے لگا کہ وہ کچھ اور کہے گا، مگر وہ مڑ گیا۔ اس کے کندھے سخت اور کشیدہ تھے۔ آپ کو کوچ پہ سونے کی ضرورت نہیں ہے، نور کے ہونٹوں سے بے اختیار نکلا۔ وہ رک گیا۔ آہستہ سے اس نے مڑ کر نور کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ سپاٹ اور تاثرات گہرے تھے۔ مجھے ضرورت ہے، مگر وہ نہیں ہلا، بس وہیں کھڑا رہا اسے دیکھتے ہوئے۔ نور بھی اب اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ ان دونوں کو ہوا بے حد بھاری محسوس ہو رہی تھی، ایک عجیب سی کسک کے ساتھ۔ پھر فارس ایک قدم آگے بڑھا، پھر دوسرا، اور پھر ان دونوں کے درمیان بس ایک سانس کا فاصلہ رہ گیا ہو جیسے۔ نور کو اپنی سانسیں اٹکی ہوئی محسوس ہونے لگی، جیسے ہوا بھی اس لمحے کو توڑنا نہ چاہ رہی ہو۔ اس کی انگلیاں دھیرے سے اٹھی، نور کے دوپٹے کے کنارے کو محسوس کرتے ہوئے۔ اس کے لمس سے نور کو اپنا جسم لرزتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ رک گیا، جیسے وہ بھی اس لمحے کی انٹینسٹی کو محسوس کر رہا ہو۔ اس کی انگلیاں نور کو ہلکا سا چھو کر رک گئیں، جیسے وہ اس کو موقع دے رہا ہو روکنے کا۔ روک دو مجھے، اس نے دھیمی آواز میں کہا، مگر نور نے کچھ نہیں کہا۔ پھر اچانک فارس کی انگلیاں نور کے دوپٹے کو چھوڑ کر واپس ہو گئیں،
جیسے وہ خود پر جبر کر رہا ہو۔ اس نے گہری سانس لی مگر اس کی آنکھیں چمک رہی تھی جیسے وہ رکنے سے انکار کر رہی ہوں۔ گڈ نائٹ نور۔ اس کی آواز بھاری، کھردری اور بے چین تھی، جیسے ہر لفظ کہہ رہا ہو کہ وہ واپس مڑنا نہیں چاہتا، جیسے وہ خود کو زبردستی دور لے جا رہا ہو۔ اور جب فارس نے کاؤچ کی طرف مڑ کر مٹھی بند کی تو اس کو احساس ہوا وہ کتنی شدت سے خود کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ نور نے بھی برسوں بعد پہلی بار اپنے اندر کچھ ایسی ہلچل محسوس کی، ایک شعلہ جو طویل عرصے سے دفن تھا۔ اگلے کچھ دن ایسے گزرے جیسے ان کے درمیان ایک چھپے ہوئے کھیل کی شکل میں خود کو ایک دوسرے کی طرف کھینچنا اور پھر روک لینا ہو، ایک اٹریکشن جو وہ دونوں محسوس کر رہے ہوں لیکن لبوں پر نہ آ پا رہی ہو۔ وہ دونوں خود کو ایک دوسرے کی طرف کھینچتا دیکھ کر بھی خود کو واپس تھام لیتے۔ ان دونوں نے اس رات کا ذکر نہیں کیا مگر ہر لمحہ جو ان کے درمیان گزر رہا تھا وہ اس رات کی کہانی صاف بیان کر رہا تھا۔ فارس کی آنکھیں جو ہر بار نور کو دیکھنے سے پہلے اپنی نگاہیں پھیر لینے کی کوشش کرتی مگر چند سیکنڈ جیسے اس پہ ٹھہر جاتی، یا جب اس کے ہاتھ چائے کا کپ پکڑتے ہوئے نور کی انگلیوں سے ٹکراتے اور ایک بجلی جیسی لہر ان دونوں کے بیچ دوڑ جاتی، یا جب نور اس کے قریب سے گزرتی اور فارس کی انگلیاں جب لاشعوری طور پر نور کی طرف کھینچتی جیسے اسے اپنی طرف کھینچنے کی کوشش میں ہو، مگر ہر بار فارس خود کو روک لیتا۔ لیکن ایک رات جب آسمان اپنی پوری طاقت سے برس رہا تھا، اس کے چہرے پر بارش کی بوندیں محسوس ہو رہی تھی، کمرہ موم بتی کی نرم روشنی میں ڈوبا ہوا تھا، جب اچانک بجلی کے چلے جانے سے اندھیرا چھا گیا۔ فارس کے قدموں کی آواز سنائی دینے سے پہلے ہی ایک نرم سی ہوا نے اس کی موجودگی کا احساس دلا دیا۔ کمرہ اس کے جسم کی خوشبو سے بھر گیا۔ نور کو ایسے لگا جیسے کسی انجان جذبے نے اسے اپنے اندر سمیٹ لیا ہو۔ وہ خود کو روک نہیں پائی اور دھیرے سے مڑ کر اس نے فارس کی آنکھوں کی طرف دیکھا۔ فارس نے اس کی آنکھوں کی بے چینی کو دیکھتے ہوئے کہا، ابھی بھی تیز بارش سے ڈرتی ہو کیا؟ اس کی آواز گہری اور نرم تھی۔ اس نے اپنا سر ہلایا مگر اس کے دل کی دھڑکن اس کے جذبات کی بے چینی کو بیان کر رہی تھی۔ وہ اس کے قریب آ گیا۔ گڈ، اس نے دھیرے سے کہا۔ فارس کی انگلیاں دھیرے سے اٹھی، بس اس کی کلائی کو ہلکے سے چھوتے ہوئے وہ جیسے کانپ گئی۔ تم کانپ رہی ہو، فارس نے محسوس کر لیا۔ بس ٹھنڈ ہے، نور نے جھوٹ بولا۔ فارس کے ہونٹوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی اور اس نے مسکراتے ہوئے بولا، واقعی بہت ٹھنڈ ہے۔ نور کے مزید قریب آتے ہوئے اس نے اسے اپنے اور کھڑکی کے درمیان محسوس کر لیا۔ نور کو اس کے جسم سے نکلتی ہوئی شدید گرمی محسوس ہو رہی تھی، اس کی سانسیں اس کی جلد پر جیسے گرم ہوا برسا رہی ہوں۔ نور، فارس کی آواز اب بھی کھردری تھی، جیسے بہت بے چین ہو۔ نور کے ہاتھ مٹھیوں میں جکڑے ہوئے تھے، جیسے وہ یہ فیصلہ نہ کر پا رہی ہو کہ اسے یہاں سے جانا چاہیے یا فارس کو روک لینا چاہیے، لیکن وہ دونوں میں سے کچھ نہ کر پائی۔ فارس کی نظریں تاریک اور گہری ہو گئی، جیسے وہ خود کو مزید نہیں روک سکتا تھا۔ اس کے ہونٹ نور کے ہونٹوں سے ٹکرا گئے، پیاسے، بے تاب، جیسے وہ سب کچھ حاصل کر لینا چاہتے ہوں۔ ایک کس جو غصے کی آرزو، شدت کی ضبط، بے قراری کا امتحان اور تسلیم کا سکون ساتھ لیے ہوئے تھی، جیسے فارس نے سالوں کا انتظار صرف اس لمحے کے لیے کیا ہو، جیسے نور کے دل کی بے چینی اس لمحے میں گھل گئی ہو۔ اس نے فارس کی گردن کی گرد اپنے بازو لپیٹ لیے، جیسے اس کا سارا بوجھ اس قربت میں ختم ہو رہا ہو۔ اور جب فارس نے نور کو مزید قریب کھینچ لیا، اس کا دل اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ وہ ٹھیک جگہ پر ہے، یہ کوئی غلطی نہیں، ایک حقیقت ہے۔ فارس اس کے دل کی بے ترتیب دھڑکنیں محسوس کرتا رہا، اس کا دل پگھلتا گیا،
सालों बाद पहली बार उसने खुद को इस मोहब्बत में जलने के लिए तैयार कर दिया, बिना रोके, बिना समझौते की कोशिश किए। अगली सुबह जब नूर जागी, उसे अपने जिस्म के गिर्द एक मानूस तन्हाई नहीं बल्कि एक नर्म गर्माहट महसूस हुई। फारिस की हरारत अब भी उसकी जिल्द में छुपी हुई महसूस हो रही थी। उसकी सांस अब भी नूर की सांसों में मिल रही थी, एक नरमी, एक मुस्कुराहट जो दिल के अंदर किसी महफूज कोने में जगह बना चुकी थी। वो पलक झपकाए बगैर लेटी रही, जैसे लम्हा तोड़ने का हौसला न हो। जब उसने फारिस की तरफ देखा तो वो पहले से जाग रहा था, जैसे किसी सोच में गुम हो। नूर को अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ, जैसे कोई दुख दिल में कैद हो। फारिस? वो हिला नहीं। वो आहिस्ता से उठकर बैठ गई, उसके खिंचे हुए कंधों को देखती हुई। क्या आपको अफसोस है? उन दोनों के दरमियान लंबी खामोशी छा गई और फिर आखिरकार वो मुड़ा। नूर की आंखों की परेशानी ने उसे चकनाचूर कर दिया। उसके जहन में अपने खौफ थे। क्या तुम चाहती हो कि हम ऐसा समझें जैसे कुछ हुआ ही नहीं? अल्फाज आहिस्ता थे, मगर इनकी तासीर थप्पड़ की तरह थी। नूर का सांस अटक गया। क्या उसे लगता है कि मैं ये चाहती हूँ? उसने गला खनकारा और उसके हाथों ने चादर को मुट्ठी में जकड़ लिया। फिर पहली बार उसने अपने लिए लड़ने का फैसला किया। नहीं। फारिस की नज़र उसकी तरफ उठी, हैरत ज़दा, गहरी। उसने सांस रोके हुए कहा और उसके कानों में दिल की धड़कन गूंजने लगी, मैं ऐसा कुछ प्रिटेंड नहीं करना चाहती जैसे कुछ नहीं हुआ। फारिस ने तेज सांस ली, जैसे उन दोनों के दरमियान की दीवार गिर गई हो, और फिर वो उसके सामने आ गया। अपने हाथों में नूर का चेहरा लिया, जैसे उसकी आंखें नूर की रूह में उतर रही हों। दोबारा कहो। नूर के लब लर्जे, मगर वो रुकी नहीं। मैं कोई बहाना नहीं बनाना चाहती फारिस। मैं ये नहीं सोचना चाहती कि मैं प्रिटेंड कर रही हूँ। ये सब रियल है मेरे लिए। फारिस की गिरफ्त सख्त हो गई। ना ही मैं भी प्रिटेंड नहीं करना चाहता। मेरे लिए भी ये सब रियल है। उसकी उंगलियां नूर के गालों पर ठहर गई, धीरे से सिरकती हुई, जैसे वो इस पल को महफूज कर रहा हो। नूर की सांसें उलझ गई, धड़कनें काबू में नहीं आ रही थी। फिर उसके लब आहिस्ता से, नरमी से उसके माथे पर टिक गए। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई बेताबी नहीं, बस एक लम्स है जो कह रहा हो, तुम महफूज हो, तुम मेरी हो। नूर ने आंखें बंद कर ली। पहली बार उसने खुद को मुकम्मल महसूस किया। फारिस ने अपनी पेशानी उसकी पेशानी से लगा दी। उसकी गर्म सांसें नूर की जिल्द पर नरमी से बिखर गई, जैसे वो उसकी रूह में उतर रही हों। उसके मजबूत हाथ धीरे से नूर की कमर के गिर्द लिपटे, जैसे वो यकीन दहानी करा रहा हो कि वो कहीं खो नहीं जाएगी। क्या तुम जानना चाहती हो नूर कि मैंने तुमसे शादी क्यों की? नूर ने मुश्किल से सांस रोकते हुए पूछा। क्यों? उसके दिल की धड़कन फारिस के सीने से टकरा कर बेकरार हो रही थी। उसकी गहरी आंखें नूर की आंखों में उतर गई। क्योंकि मैंने तुम्हें उसी वक्त पसंद कर लिया था जब तुम्हें मेरे बारे में इल्म भी नहीं था। नूर के माथे पे हल्की सी शिकन उभरी। वो उलझ गई, मगर वो बोलता रहा। मैंने तुम में एक ऐसी लड़की को देखा जो अपने कंधों पर हद से ज़्यादा बोझ उठाए हुए थी, जिसने दुनिया की काइंडनेस से पहले उसकी डिसअपॉइंटमेंट देख ली थी। मैंने तुम्हें पहचान लिया क्योंकि मैंने खुद को तुम में देखा। मैं भी एक बार वहीं खड़ा था जहाँ से तुम गुजरी थी। नूर की सांसें उसके होंठों में कहीं फंस कर रह गई। मैंने तुमसे शादी इसलिए की है ताकि मैं तुम्हें यकीन दिला सकूं कि हर मर्द छोड़कर नहीं जाता, हर मोहब्बत की कहानी दर्द पर ख़त्म नहीं होती। फारिस के अल्फाज नूर के दिल की दीवारों से टकरा रहे थे, जैसे कोई गूंज जो हमेशा उसके साथ रहेगी। फारिस की गिरफ्त और भी मजबूत हो गई, जैसे उसे नूर के टूट जाने का डर हो। आहिस्ता से उसकी कमीज पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर चुके थे, जैसे वो यकीन करना चाहती हो ये ख्वाब नहीं है, हकीकत है। फारिस की नज़रें उसके होंठों पर ठहरी, फिर उसके गाल पर, जैसे वह हर जज्बे को महसूस कर रहा हो। उसकी उंगलियां नरमी से नूर के बालों में उलझने लगी। उन्हें धीरे से उसके कान के पीछे करते हुए वो उसके करीब आया, इतना करीब कि नूर को अपनी जिल्द पर उसकी सांसों की हिद्दत महसूस होने लगी। मैंने तुमसे शादी तुम्हें बचाने के लिए नहीं की। मैंने तुमसे शादी इसलिए की है
क्योंकि मैं जानता हूँ तुम मुझे बचा लोगी। नूर के होंठ कपकपाए, एक मध्यम सिसकी उसके हलक से निकली और उसकी उंगलियां फारिस की उंगलियों में उलझ गई। और जब इस बार फारिस ने उसे चूमा, नर्म गहरी अकीदत से भरी मोहब्बत के साथ। ये एक वादा था, कभी ना छोड़ के जाने का, कभी ना दिल दुखाने का। ये कहानी यहाँ ख़त्म होती है, जो हमें सिखाती है कि मोहब्बत माजी को मिटाती नहीं है, ये ज़ख्म एक रात में भर नहीं देती, मगर कभी कभी मोहब्बत हमें उजड़े हुए लम्हों में ढूंढ लेती है, हमें खामोशी में तन्हाई में थाम लेती है और दोबारा हमें जीने का और मोहब्बत करने का यकीन दिलाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।